أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے شہوت کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں اور بد نظری کا ہم ایک زبردست قسم کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غضب کا شکار ہوتے ہیں وہ شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور شہوت کو جو عروج ملتا ہے وہ ہماری بد نظری کی وجہ سے ملتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں چونکہ لازم ملزوم ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ دونوں کا ایک ہی وظیفہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے. یوں سمجھ لیں کہ موسٹلی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بد نظری جو ہے مینز کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بد نظری یہ عورتوں کی طرف سے بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. شاید کچھ مطلب کہ ویمنس یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اگر مردوں کی طرف بد نظری وہ اگر مردوں کو دیکھے تو اس کا کوئی زیادہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اگر مین جو ہے اس طرح کی بد نظری کریں تو اس کو کافی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. لیکن دوستو یاد رکھیں کہ اسلام کی نظر میں چاہے عورت بد نظری کرے یا مرد بد نظری کرے دونوں کا ایک ہی گناہ ہے، اور دونوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث بھی کون کر دیتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبینہ صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے پاس ایک دفعہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبلے ہم سب کی ماں ہیں وہ تشریف فرما تھیں. تو جب وہ صحابی آنے لگے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ پردہ کر لو، وہ صحابی آ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ تو یوں سمجھ لیں کہ نبینہ ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگرچہ نبینہ ہے لیکن آپ تو نبینہ نہیں ہو، آپ کو تو نظر آتا ہے. تو دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری صرف میز کی طرف سے ہی نہیں ہوتی، عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جس کو موسٹلی عورتیں بھی اور مرد بھی اس کو اگنور سمجھتے ہیں. اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ شاید عورت کی طرف سے جب بد نظری ہوتی ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہو سکتا ہے. مرد کرے عورت کرے، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل بھی ناجائز کام ہے، حرام کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کو اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں، بالکل آسان سے اس کے لیے ایک وظیفہ ہے. آپ نے 2 اسم اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ آپ نے پڑھتے رہنا. یا حمید یا باعث، یا حمید یا باعث، باعث سا کے ساتھ ہے، یا باعث. اول آخر اس کے لیے آپ نے 3 دفعہ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے. یہ نماز ابراہیمی والا، نماز میں جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ آپ نے کم از کم 11 دن کا یہ عمل کرنا ہے. اور یا حمید یا باعث ڈیلی آپ نے اس کو آئی تھنک یہ صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے. ڈیلی 7 دفعہ پڑھنا ہے یا حمید یا باعث، اور اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. مطلب کہ یہ یا حمید پڑھنے سے پہلے بھی 3 دفعہ درود پاک، اور یا حمید جب آپ یہ وظیفہ پورا ہو جائے آپ کا تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. دوستو یہ آج کا عمل بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ وظائف پہلے سے کر رہے ہیں تو یہ آج کا وظیفہ آپ بالکل بھی مس نہیں کریں. بیکاز وظائف کا جو فائدہ ہوتا ہے وظائف کرنے سے، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھتا ہے.
اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارا جو ایک یقین کا جو ایک کمزور سا ہمارا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ تھوڑا انکریز ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں. بیکاز چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی نہیں ہوتے تو انشاءاللہ جب وظائف کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، براہ راست مانگ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی واسطے کے. تو دوستو یہ آج کی میری ویڈیو تھی. اگر آپ کو ہماری یہ وظائف پسند آ رہے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.